बाद फतह की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाश्त के बाद उम्मे हानी बिनते अबी तालिब के घर में दाखिल हुए और गुस्ल करके 8 रकत फतह की नमाज पढ़ी। हर 2 रकत पर सलाम फेरा। ये आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी जब तशरीफ लाई हैं, ये हम हदीस की भी किताब में पढ़ चुके हैं। जो तशरीफ लाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा चादर ताने खड़ी नहीं थी। उस जमाने में कोई बाथरूम्स नहीं होते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमा रहे थे। उम्मे हानी जब दाखिल हुई तो आपने पूछा कि कौन है, तो फरमाते उम्मे हानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको वेलकम किया। उसके बाद आपने गुस्ल के बाद नमाज पढ़ी और दुहा की जो नमाज है, इस हदीस को सिवाय उम्मे हानी के और किसी ने नरेट नहीं किया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते नहीं थे, मगर उम्मे हानी ही से ये रिवायत हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुहा की 8 रकतें पढ़ी। तो इसका मतलब दुहा का वक्त कौन सा होता है? जब सूरज खूब चढ़ जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं जैसे जैसे एक इशराक का वक्त होता है ना, इशराक का शुरू का होता है उसके जब अभी सूरज बहुत गर्म नहीं होता, लेकिन जब सूरज गर्म हो जाए जैसे 10 बजे का 11 बजे का ये टाइम, जब सूरज अच्छा तेज हो जाए गर्म, उसमें ज्यादा पढ़ना अफजल है। तो 2 भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं और 8 भी पढ़ सकते हैं। उम्मे हानी ने अपने 2 देवरों को पनाह दे रखी थी। इनके जो देवर थे, इनके ससुराल वाले भी अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे। हजरत अली के साथ इनकी कुछ रंजिश चल रही थी पहले से, तो अब उनको ये डर था कि हजरत अली हमें कत्ल ना कर दें। तो उन्होंने उम्मे हानी से के घर में पनाह ले रखी थी और उम्मे हानी ने फरमाया कि मैंने उनको अमान दे दी है। तो उस वक्त हजरत अली इनको कत्ल करना चाहते थे। उम्मे हानी ने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसे तुमने पनाह दे दी उसे हमने पनाह दे दी। इससे पता चलता है कि अगर मुसलमानों में कोई बच्चा, औरत, मर्द किसी को भी पनाह दे दे, अगर इस्लामिक लॉ हो तो किसी को भी पनाह दे दे तो वो तमाम मुसलमानों की तरफ से पनाह समझी जाती है। ऐसे नहीं कि औरत ने दे दिया तो इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो ये नहीं दे सकती। नहीं, कोई औरत भी देगी तो वो अमान है उसको। जी, हजरत अली की बहन उम्मे हानी है, उम्मे हानी बिनते अबी तालिब। काबे की छत पर अजानी बिलाली। अब ये सबसे प्यारी एक बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अजान देने के लिए मुतखिब फरमाया कि आपसे अगर कोई पूछे कि पहली अजान इस्लाम में काबे में किसने दी है, तो वो हजरत बिलाल। और हजरत बिलाल वो आवाज है जो मक्के की गलियों में गूंजती थी, अहदुन अहद अहदुन अहद। जब इनको टॉर्चर किया जाता था तो ये आवाज थी जो मक्के की गलियों में गूंजती थी। आज वही आवाज अल्लाह ने चुनी के काबे में अजान दी। अल्लाह ताला कॉम्पेंसेट करता है ना, वैसे ही जैसे इंसान का अमल होता है, जो अच्छा अमल भी है उसकी भी जजा वैसी है, गुनाह भी इंसान करता है तो उसकी भी सजा उससे मुमासलत रखती होगी। आप देखें तो वो ही आवाज थी ना कि वो कहते थे कि क्यों आप इतना करते हैं, अगर आप ये कहना छोड़ दें, एक दफा इनके बुतों का नाम ले लें ताकि ये आपको छोड़ दें। कहते थे आहद आहद आहद, यही एक गर्दान थी उनकी। तो नमाज जोहर का वक्त हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया और उन्होंने काबा की छत पर अजान दी। ये गलबा इस्लाम के ऐलान का हम माना था और ये जिस कदर मुशरिकीन को नागवार था, इसी कदर मुसलमानों के लिए खुशगवार था। क्यों मुशरिकीन को क्यों इतना नागवार था? इसलिए क्योंकि क्यों आप क्यों समझते हैं, क्यों उनको इतना क्यों नागवार गुजरा कि ये गुलाम दे रहे थे, इसलिए कि वो गुलाम थे। ये क्या हैसियत रखता है और हमारे आज काबे पे ये अजान दे रहा हो। आपको पता है उनके अंदर तो ये ट्राइबलिज्म और ये चीजें इतनी ज्यादा थी। और क्या वो समझते थे कि ये एक हबशी काला गुलाम जिसको हम कल तक मार मार के हलकान कर चुके थे, वो अजान देगा काबे पे, ये शर्फ इसको हासिल होगा। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए जो मैं आपको वाकया बताने लगी कि उनके दिलों पे गुजर क्या रही थी और वो कैसा इसको समझ रहे थे। इस वक्त अबू सुफियान बिन हर्ब, अताब बिन उसैद और हारिस बिन हशाम काबे के सहन में बैठे हुए थे। ये तीनों मिलके बैठे हुए। अब इनमें मुसलमान कौन है? अबी सुफियान मुसलमान है, बाकी दोनों मुसलमान नहीं है। ठीक है। अताब ने कहा अल्लाह ने असीद को, असीद कौन है? अताब बिन असीद मतलब अताब का बाप। अल्लाह ने असीद को ये शर्फ बख्शा है
کہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے، اور اس نے یہ اذان نہیں سنی، ورنہ انہیں ایک ناگوار چیز سننی پڑتی کہ شکر ہے وہ پہلے مر گئے اس دن کو دیکھنے سے پہلے کہ یہ کالا حبشی اذان دے گا یہاں پہ، یعنی اپنے باپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو شکر ہے کہ وہ اس میرے باپ نے یہ دن نہیں دیکھ لیا. یعنی کتنا ان کے اندر یہ تعصب تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ نا جاہلیت کی باتیں ہیں جو اگر آج ہم نے اڈاپٹ کیا تو ہم نے جاہلیت کی ایک چیز اڈاپٹ کی ہوئی. یہ اسلام کے طریقے نہیں ہیں. اور اسلام کا طریقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو حکم دیتے کہ آپ کھڑے ہو کے اذان دے دیں، کسی اور صحابی کو حکم دے دیتے جو بہت قریش میں بڑے کوئی مقام اور خاندان والے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا. کیا اسلام نہیں یہ ہمیں سکھاتا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا رنگ کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا قبیلہ کیا ہے، کسی کی نسل کیا ہے. کیوں نہیں ہم سے یہ چیزیں جاتی، کیوں نہیں جاتی؟ یہ ہمارے اندر ہیں. جیسے کہ نا مطلب جیسے ایک بیج بویا ہوا نا، اپنے خاندانوں پہ فخر، اپنی لینگویجز پہ فخر، اپنے قبائل پہ فخر، اپنی نیشنلٹیز پہ فخر. اور آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اتحاد ہو مسلم امہ کے اندر، ہم اپنے اندر تو اس سے تو یہ چیز نکال نہیں سکے ابھی تک. پوری ورلڈ میں ہم کیسے دیکھ سکتے اگر انڈیویجولز کے اندر یہ چیز نہیں نکلی کہ ہم اپنے آپس کے اندر چھوٹی سی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ اتحاد نہیں پیدا کر پاتے. اور ہم کسی کو اس بیس پہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا لینگویج بولتا ہے اور کون کس نسل سے، کس کنٹری سے. ایون ہم نے مسجدوں کے نام رکھے ہوئے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد. ہم نے تو مسجدیں بھی بانٹ دی. تو اس کے بعد اس پر حارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ حق پہ ہیں تو میں تو ان کا پیروکار بن جاتا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اگر یہ حق پہ ہوتے نا، یعنی اس کو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پہ نہیں، تو میں اتنا سمجھدار ہوں کہ میں تو خود ان کو فالو کرتا. اچھا اب کیا ہوا؟ ابو سفیان نے اس پہ کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی ابو سفیان کے دل میں ویسے ایمان داخل نہیں ہوا. شہادت تو لے لی ہے لیکن ایمان ویسے داخل ہے. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں بولوں گا نا تو یہ کنکریاں بھی میری بات کی اطلاع جا کے اس کو دے دے گی. یہ پتا ہے کہ وہ کچھ اللہ کے نبی ہیں لیکن سرنڈر نہیں کرنا، یعنی یہ کنکریاں بھی جا کے اس کو اطلاع دے دیں گی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں ان کی اطلاع مجھے مل چکی ہے. پھر آپ نے ان کی گفتگو حرف بحرف ایک ایک لفظ کے ساتھ دہرا دی. تم نے یہ کہا، تم نے یہ کہا اور تم نے یہ کہا. اس پر حارث اور عطاف تو بول اٹھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسم کوئی اور شخص ہمارے پاس تھا ہی نہیں جو ہماری یہ بات سن رہا. اگر ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس آدمی نے آپ کو اطلاع دی، اور نہ ہی خود وہاں سے اٹھ کے ابھی گئے تھے. اس کے بعد ابو سفیان کے دل میں ایمان داخل ہوا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، ہر ایک کے مزاج مختلف ہے. کہ ابو سفیان کے دل میں کس طرح ایمان داخل ہوا، ان لوگوں کے دل جو ابھی ایک لمحہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو میں تو خود سب سے پہلے ان کو فالو کرتا. اس کو کیا بات کلک کر دے، ہر ایک کو ڈفرینٹ بات کلک کر دے. لوگوں کے ہم مزاج کو سمجھیں، اس مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کو سمجھتے تھے، اس طرح سے لوگوں کو کام دیتے تھے، ان سے کام لیتے تھے، اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. پتہ ہے ابو سفیان کو اعزاز پسند ہے، پتہ ہے عثمان بن امیہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہو، پتہ ہے ہر ایک کے ساتھ کیا چیز ہے. تو جب ہم لوگوں کو سمجھنے لگیں گے نا اس طرح سے تو ہم بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو بھی پہنچا سکیں گے. ایون ہم اپنے گھروں میں، اگر ہم اپنے گھروں میں بھی مزاج کو سمجھنے لگے. بعض لوگوں کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتی، وجہ کیا؟ مزاج کو نہیں سمجھ. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا مزاج سمجھ لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو مزاح پسند ہے، ہنسی مذاق پسند ہے. اب یہ نہیں کہ میں تو نہیں ہنسی مذاق کرتی، میں تو اب کلاسیں لینے شروع ہو گئی ہوں اور اب تو میں بس یہ کیا آپ نے نہیں، پھر آپ ان کو اس کے مطابق ڈیل کریں. اور آپ کے ہسبینڈ ایسے ہیں جو لوگوں میں سوشلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ بالکل الگ تھلگ رہنے والی ہیں اور مجھے یہ نہیں پسند ہے اور یہ نہیں اچھی بات ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور مجھے نہیں ایسے ہنگامہ پسند، تو پھر اسی لیے گیٹ along نہیں کر پاتے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی گیٹ along کرنا، اس کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں
آپ اس کے ساتھ گیٹ along کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چاہے آپ کے بچے ہیں، چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں، ایون بعض پیرنٹس کی کسی کوئی چیز کو پسند کرتے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، بچے کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ گیٹ along کرنا ہے نا، تو ان کی طبیعت کو سمجھ کے اس مطابق سے بات کریں. اسی طرح جب لوگوں کو ایڈریس کریں، کن لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے، پوری ٹیم ایک جیسی نہیں ہوتی، تو سمجھے پہلے لوگوں کو. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مکے چلیں آلموسٹ ٹائم فنش ہو ہی گیا. ہاں تو کل انشاءاللہ 10-12 منٹ کی ویڈیو رہ گئی ہے، کل کنٹینیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اور پھر ریڈنگ کنٹینیو کریں گے. اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.